آج حکم ہے میں نماز سائنس آتا اور پڑھنا بھی چاہے. 1400 سال کے بعد جب تجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ جواب دے. علم پر جاتی ہوں. تجھے 1400 سال کے بعد عباس پر اتنی آس ہے. عباس کی بہنوں کو عباس پر کتنی آس ہے. ہائے کرو ہائے کرو ہائے کرو، حسین آخری 2 راتوں کا مہمان ہے. آج عباس کو اتنا پرسہ دینا کہ عباس کی پالنے والی بہن زینب تیرے حق میں دعا کر کے چلے. ہائے کر اپنی آوازوں کو بلند کرو. آخری مستورات تک ہائے کہو. ہائے عباس، بلند آواز سے کہو. ہائے عباس، شیر عباس. ہائے عباس. اللہ جانے سکینہ کو کتنی آس ہو گئی عباس پر. بی بی زینب کے برقعے کا نام ہے عباس. صرف بی بی زینب کے نہیں، سیدزادیوں کے خیمے کا نام ہے عباس. جب تک عباس زندہ رہا کسی ملعون نے خیام سادات کو نہیں دیکھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سر اٹھا کے رو، ہائے کر کے رو. حسین کو رونے سے شکلیں نہیں بگڑتی. جو شیعہ بیٹھی ہو وہ سر اٹھاؤ، جو سنی بیٹھی ہو وہ سر نیچے جھکا لو، میں سمجھ جاؤں گی. عزادارو، آیت اللہ کو جانی مرحوم سے کسی مومن نے سوال کیا جو کربلا گئے وہ گواہی بھی دے دینا کہ عباس اتنا کڑیل جوان تھا. عباس کا تعویذ اللہ بہت چھوٹا ہے. تو وہ جانی مرحوم سے سوال کیا گیا. انہوں نے ماتم کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا عباس کا لاشا اتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا کہ سجاد کو جتنے ٹکڑے ملے وہ دفنا دیے، جو رہ گئے وہ گرم ریت میں مل گئے. بی بی زینب کے امیری کے برقعے کا نام عباس. صرف اکبر بی بی زینب نے نہیں پالا، عباس کو بھی بی بی نے پالا، قاسم کو بھی بی بی نے پالا. بی بی نے پوری کربلا پال کر حسین کو دی. ماتم کرتی ہوں اسی انداز سے گریہ کرنا. اپنی آوازوں کو بلند کرو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آج سادات کا شہزادے اور شہزادیاں ہاتھوں میں خالی جام لے میری طرف دیکھ. کوئی بچہ خشک مسجدے کو رخسار سے لگاتا ہے کہ ٹھنڈک مل جائے، کوئی لبوں سے لگاتا ہے. ہر بچہ سکینہ سے کہہ رہا اپنے چچا سے کہہ رہا ہمیں 2 گھونٹ پانی لا دے. عزاداروں، آخری وقت ہے. مقتل میں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں. حسین کرسی پر تشریف فرما ہے. ادھر سے بچوں کی آواز آئی، یا عطش، آئے پیاس، کیا آج بھی میں پڑھوں؟ آئے پیاس مومن یہی آ کے رونے کا. اے
ایسی رویا جاتا ہے جنازوں پر، کل وہی ہوئے گی جو زندہ رہے گی۔ ہر مجلس کا مصائب اپنی آخری مجلس سمجھ کر سناتا ہے۔ حسین آواز دے کر کہتے ہیں عباس یہ آواز سن رہا ہے؟ ہاں مولا اسی آواز کے پیچھے تو میں خیمے نہیں جا رہا۔ عباس کو موقع ملا، آواز دے کے کہتا ہے بطول کا لال اتنا بتا دے اگر کوئی بچہ پیاسا مر گیا قیامت کے دن تیری ماں بطول نے میرا دامن پکڑ کے کہا عباس تو بھی زندہ رہا، میرے بچے بھی پیاسے تڑپتے رہے، مولا میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایک دفعہ حسین کرسی سے اٹھے، عباس کو گلے سے لگایا، آواز دی کہتے ہیں عباس کیا اتنے دشمنوں کے درمیان کوئی اپنے بھائی کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ نہیں مولا اب میں آپ کے پاس سے ہی رہنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے لڑنے کی اجازت دی، اب عباس زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جہاں عباس ان پیاسے بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش کا، حسین نے کیا کہا؟ کوشش کا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا سیدھا میدان کے جنگ میں جاؤں؟ نہیں میرے زورے کمر بھیا، نہیں میرے سکینہ کی نالین اٹھانے والے بھیا، بھیا سیدھا نہ جا بلکہ اس بہن کو آخری سلام کر دے جو ساری رات بیویوں کو تسلی دیتی ہوئی ہے۔ بیویوں جب تک میرا عباس زندہ ہے میں تمہاری چادر کی زبان میری طرف دیکھنا۔ عباس آیا کہاں؟ گریہ بھی کرتی ہوں ماتم بھی کرتی ہوں۔ عباس آیا کہاں؟ سیدہ کے خیمے میں، اور ایسے سیدہ کے سامنے بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھا۔ بیوی زمین پر کچھ خط کھینچ رہی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتی ہوں جن کے بھائی مارے جانے ملے ان بہنوں کی کیا حالت ہوگی؟ عباس نے ایک ہی جملہ کہا بی بی میری دادو بی بی نوکر کا آخری سلام۔ مادر آواز دے کے کہتی ہے عباس نے تجھے میدان میں جانے سے نہیں روکتی، اتنا بتا دے زینب کو مدینے سے اسی لیے لے کر آیا تھا کہ تو کربلا میں مارنا چاہے اور میں تیرے لاشے پہ پال کھول کے ماتم کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک دفعہ عباس کلپا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی اکبر کا لاشا خیمے آیا آپ نے ماتم کیا، قاسم کا لاشا خیمے آیا آپ نے ماتم کیا، یہ نوکر وعدہ کرتا ہے میرا لاشا خیمے نہیں آئے گا، آپ کو میری ناش پہ رونے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سیدہ تڑپی کھڑی ہو گئی، عباس کو پہلے دائیں دائیں بازو سے چھوڑا پھر بائیں بازو سے چھوڑا۔ عباس میں نے تجھے بیٹوں کی طرح پالا ہے، عباس مجھ سے رونے کا۔ یہاں کے چیخے مار کے رونے کا۔
عباس خدا کے حوالے تاریخ کہتی ہے کہ کوئی معمولی ہستی نہیں جا رہی تھی، فوج کا کمانڈو جا رہا تھا، فوج کا جنرل جا رہا تھا. ساری دنیا ساری بیویاں عباس کے غم میں ماتم کر رہی تھی. عباس چلا میدان میں آیا. عزاداروں ساری تاریخ کہتی ہے بیویاں عباس کی جنگ دیکھنے کے لیے خیام کے باہر کھڑی ہو گئی. 22 بچے، 10 شہزادیاں، 44 مستورات، بچوں کے ہاتھ میں خالی جام، انتظار میں ہے کب عباس آئے گا. یہی حق ہے، یہی حق ہے. سیدہ دعا دے رہی ہے. کیا روحانیت ہے مجلس سے. اللہ کرے میں پوری شہادت تیرے سامنے پڑھ سکوں. میرے پیروں نے کہا سیدہ دعائیں دے رہی ہے جو بین کر کے رو رہے ہو. عزاداروں میری طرف دیکھو. 10,000 فوجیوں کا قبضہ تھا دریا پر. عباس نے 7 حملے کیے کیونکہ جنگ کی اجازت نہیں تھی. دریا خالی کرایا. ہائے ہائے جب میں نے یہ روایات پڑھی تھی تو کئی دن تک میں روتی رہی تھی. کئی دن تک میں گریا کرتی رہی. میں نے کتابیں بند کر دی. اللہ جانے تو کیسے سنے گی. عباس نے مشکیزہ بھرا. یا عمر ابن سعد نے حکم دیا خبردار پہلے پانی نہ پہنچنے پائے. عباس کو گھیرے میں لو. سانس لے لو، سانس لے لو. ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی مومنہ برداشت نہ کر سکے. ابھی جو میں نے روایات پڑھنی ہے. عزاداروں حکیم بن طفیل نے چھوپ کر وار کیا. عباس کا دایاں بازو شہید ہے. مسکرا کے کہتا علی اکبر کا صدقہ لو. بائیں ہاتھ سے مشکیزہ اور علم سنبھالا. ایک اور ملعون نے چھپ کر وار کیا. عباس کا بایاں بازو شہید ہو. عباس نے دانتوں میں مشکیزہ ڈالا، علم سینے سے لگایا. عباس کی پوری کوشش ہے کہ پانی خن میں پہنچ جائے. یہ وہ وقت تھا جب عمر ابن سعد ملعون نے اعلان کرایا اے کوفیوں، اے شامیوں، جس نے علی سے بدلہ لینا ہے عباس کے بازو نہیں رہے. عباس اپنا دفاع نہیں کر سکتا. ادھر بچوں نے کہا سکینہ تیرے چچا کا علم کو بائیں بائیں چھپ رہا. قریب کرتی فضا نے سکینہ کو اٹھایا ہوا تھا. سکینہ آواز بھی کہتی ہے بادی فضا میرے چچا کا علم دائیں بائیں کیوں چھپ رہا ہے. فضا موٹی کر کہتی سکینہ تیری یتیمی کا وقت آ گیا ہے. تیرے چچا کے دونوں بازو شہید ہو گئے ہیں. سکینہ نے وہیں سے آواز دی چچا زندہ خن میں واپس آ جا. سکینہ وعدہ کرتی ہے
زندگی بھر پانی سچے کھٹی کے پردے کون بنائے گا؟ بہت بڑی عبادت کرنی ہوگی. سانس لے لو, سانس لے لو. عباس کی پوری کوشش ہے, عباس کی پوری کوشش ہے کہ خیمے پانی پہنچ جائے. یہ وہ وقت تھا جب ملعونوں نے غازی کو گھیرے میں لیا. جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ یہی ہے. تاریخ کہتی ہے تمہیں تیر اور عباس کا کہیں سے نیزے آئے. میں نے جہاں تک بھی پڑھا ہے کہ ظالموں نے اپنے تیروں کو آگ لگا لگا کر عباس پر پھینکا. آیت اللہ عباس حسین سے جب میں قوم گئی تو میں نے پوچھا کہ مجھے بتائیں عباس کے سینے پر کتنے تیر تھے. انہوں نے امامہ اتارا, چہرے کا ماتم کیا کہ عباس کے سینے پر 4000 تیر تھے. عباس کی دونوں آنکھوں میں تم یہ سنتے آئے ہو کہ ایک تیر تھا. نہیں, میں نے خود پڑھا ہے, کتاب کا نام الدمعۃ الساکبہ. عباس کی دونوں آنکھوں میں 7 تیر تھے. میری طرف دیکھ, میری طرف دیکھ. آنکھوں میں تیروں کا لگنا تو برداشت نہیں ہوگا نا, میری طرف دیکھ. عباس نے گھٹنے آگے کیے کہ آنکھوں سے تیروں کو نکالو. ایک ملعون نے عباس کے سر پہ گوشت مارا. عباس کا دماغ پھٹ کر پیشانی پر آ گیا. ایک ملعون نے مشکی سے تیر مارا, مشکی سے پھٹ گیا. عباس نے گھوڑے کی سیٹ پہ سر مارا. ہائے غازی تیری قسمت, بازو بھی سلامت نہیں گئے, پانی بھی نہیں خیمے پہنچنے پایا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہی حق ہے رونے کا. بس جہاں تیری گریے کی آواز بلند ہوگی, جہاں پر مجھے لگا کہ قیامت آ گئی ہے, وہاں میں ممبر چھوڑ دوں گی. جہاں مجھے لگا کہ تجھے اب برداشت نہیں ہوگا. عزیزانو, اتنے تیر آئے عباس پر کہ آیت اللہ سید حسین بروجردی کے خاندان کا ایک سید زادہ ہے جس نے کتاب میں لکھا ہے, ہائے 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 ہائے, کہ عباس کو اتنے تیر لگے کہ عباس کی پورا جسم سوراخ سوراخ ہو گیا. ماتم ماتم. ایک ملعون نے عباس کو کمر پہ نیزہ مارا. یہ وہ نیزہ تھا جسے عباس ابھی یہاں قیامت آ جائے گی زین پر سنبھل نہ سکا. جیسے ہی زین سے زمین پر آیا, آپ مجھے بتاؤ جو عزادار ہو, میں تم سے ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہی ہوں, اور تیرے مولا عباس نے بھی فرمایا کہ جب شیعوں میں میرے مسائل پڑھا کرو تو انہیں بتایا کرو میں زین سے زمین پر آیا کیسے.
सामने ले आओ। किसका सहारा मिलता है? बाजुओं का